السلام علیکم ناظرین اکرام، روشنی لائٹ چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ بالآخر کرولش عثمان کے سیزن 4 کی آخری قسط بھی ریلیز ہو ہی گئی، اور یہ وہ قسط تھی جس کے بعد اس تاریخی ڈرامے سے 4 ماہ کی جدائی کا آغاز ہو گیا ہے، اور یہی وہ قسط تھی جس میں 10 سال 279 قسطوں اور 650 گھنٹوں پر محیط ڈرامے میں آخرکار دولت عثمانیہ کے قیام کا اعلان ہو گیا ہے۔ اور چونکہ کرولش عثمان کے مداحوں کو بدھ کا دن اس ڈرامے کے حوالے سے یاد رہتا ہے، تو اب تقریباً 4 ماہ تک ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ بدھ کے دن کیا کریں۔ اور ناظرین اکرام، یہ بہت مشکل سیزن تھا، کیونکہ ترکی میں شدید زلزلہ بھی آیا اور الیکشن کا ماحول بھی گرم رہا۔ اسی وجہ سے بار بار اس کی اقساط ریلیز ہونے کے راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں، مگر کرولش عثمان کی ٹیم کا شکریہ کہ انہوں نے ان مشکل حالات میں بھی یہ سیزن جاری رکھا، اور براک اوزجویت اور تمام اداکار ہماری انٹرٹینمنٹ کے لیے شوٹنگ کے ساتھ ساتھ زلزلہ زدگان کی مدد بھی کرتے رہے۔ اور اب یہ سیزن 4 ختم ہونے کے بعد تمام اداکار 2 ماہ کی چھٹیاں انجوائے کریں گے، پھر 1 ماہ میں نئے سیٹ کا کانسیپٹ اور اس کی تیاری چلے گی، اور اس دوران اداکار ٹریننگ شروع کر دیں گے، اور اس کے بعد اداکار سیزن 5 کی شوٹنگ شروع کر دیں گے، اور اس کے 1 ماہ بعد پہلی قسط آن ایئر ہوگی، جو کہ قسط نمبر 131 ہوگی۔ اور ناظرین اکرام، اس کے بعد چلتے ہیں قسط نمبر 130 کے ریویو کی طرف، جس کے اہم واقعات میں سے بیفیوز کی جنگ شامل تھی۔ اس کے علاوہ دولت عثمانیہ کے قیام کا آفیشیل اعلان، پھر ترک سرداروں کے پاس عثمانی امارت کی طرف سے حکم نامے بھیجنا، اس کے علاوہ بازنطینی سلطنت کے ساتھ اپنی کرنسی میں تجارت کرنا، اس کے علاوہ ہولوفیرا کا ذکر بھی دوبارہ شامل ہو گیا ہے، اور درس الفقی کی انٹری بھی ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ سلطان مسعود کا عثمان بے کو نئی سلطنت کے قیام کی اجازت دینا، اور عثمان بے کا اپنے قریبی آلپس میں مختلف قلعے تقسیم کرنا، اور عثمان بے اور بالا کی گھڑ سواری کا سین، اس کے علاوہ ملعون خاتون کا الوداعی سین بھی اس قسط کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو آئیے ان سب واقعات پر باری باری بات کرتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، قسط بہت اچھی تھی، اور اس کا ٹیمپو اس قدر تیز تھا کہ سینز کو سکپ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی۔ سب سے پہلے اگر بیفیوز کی جنگ کی بات کریں تو یہاں مجھے کچھ مایوسی ہوئی ہے، کیونکہ مجھے امید تھی کہ یہ جنگ، جو کہ عثمانی تاریخ کی پہلی باقاعدہ جنگ تھی، اور جس میں جنگی چالیں اور حربے آزمائے گئے، اور جس میں جنگجوؤں کی بھی اتنی بڑی تعداد موجود تھی، تو اسے اس انداز سے نہیں دکھایا گیا جو کہ اس کا حق تھا۔ اور جب آپ 50 آدمیوں اور 40 عورتوں کے ساتھ بیفیوز جیسی عظیم و شان جنگ دکھائیں گے تو یہی ریٹنگ آئے گی جو کہ اس قسط کی تھی، یعنی کہ 6.64۔ یہاں ایک بات سمجھ سے باہر ہے کہ کرولش ارطغرل کی ریٹنگ سیزن کے اختتام تک بڑھتی چلی جاتی تھی، جبکہ کرولش عثمان میں کم ہوتی جاتی ہے۔ ادھر ایلپرسلان سیریز میں بھی یہی مسئلہ چل رہا ہے۔ اور چلیں، ایلپرسلان سیریز میں تو سمجھ آتا ہے کہ چونکہ اگلا سیزن نہیں آ رہا تو مداحوں کا جوش و خروش کم ہو گیا ہے اور ڈرامہ دل سے اتر گیا ہے، لیکن کرولش عثمان کو تو نیا سیزن آنا ہے، یہاں ایسا کیوں ہے؟ اور ناظرین اکرام، ایسا سیزن 3 سے ہی ہو رہا ہے، اور بیفیوز کی جنگ کے بارے میں ہمیں یہ امید تھی کہ یہ سیزن 2 جیسی ہوگی، جس میں واقعی ایک جنگ کی وائبز آئی تھیں، لیکن افسوس ایسا نہ ہوا۔ اور جس جنگ کو تاریخ، فوجوں کی تعداد، پلاننگ اور جنگی چالوں کے حوالے سے ایک عظیم جنگ مانتی آئی ہے، تو اسے محمد بوزدیگ نے صرف ایک گینگ وار کے طور پر پیش کیا، اور یہی محسوس ہوا کہ اس جنگ کو جلدی جلدی دکھانے کی پلاننگ کی گئی ہے، اور پہلے یہ جنگ دکھانا اسکرپٹ میں شامل نہیں تھا۔ اور دوسری تاریخی غلطی اس جنگ کے معاملے میں یہ ہے کہ اس جنگ سے پہلے ازنی کا محاصرہ جو کہ عثمان غازی نے کیا تھا وہ بھی نہیں دکھایا گیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ہی قسط میں اتنے واقعات دکھانا ممکن نہیں تھا۔ تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ اس سیزن میں دکھانے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن گرتی ریٹنگ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا۔ اور اس کے بعد اب ریاست کے قیام پر بات کرتے ہیں، تو عثمان غازی کا ارطغرل غازی کی قبر پر یہ کہنا کہ آپ نے ایک وطن کی تلاش میں زندگی ہاتھ میں تلوار لیے گھوڑے پر گزار دی۔ اور واقعی ناظرین اکرام، سلیمان شاہ سے لے کر عثمان غازی تک جہاد کی برکت سے یہ سلطنت قائم ہوئی، اور ایک چھوٹے سے قبیلے کا ایک بہادر نوجوان ظالموں کو للکار کر اور مظلوموں کی مدد کرتا ہوا ایک ایسی عظیم الشان ریاست کی بنیاد رکھ گیا جو کئی صدیوں تک مظلوموں کی داد رسی کرتی رہی۔ یہ ایک ڈرامہ نہیں بلکہ ہماری فیلنگز کی نمائندگی کرتی ایک ایسی داستان کی صورت میں وہ آئینہ ہے جس میں ہم اپنے مسلم حکمرانوں کی اصلیت دیکھتے ہیں۔ اس قسط کی انتہائی خوبصورت بات یہ تھی کہ اس میں سنت رسول پر بہت زور دیا گیا، جیسے کہ کمرال ابدال نے سنت رسول کو کامیابی کا ذریعہ بتایا، تو دوسری طرف عثمان غازی کی کامیابی کا راز بھی سنت رسول کی پیروی ہی تھی، اور ملعون خاتون کی اور ہان سے گفتگو کا مرکز بھی یہی تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا کیوں ہمارے لیے باعث فخر ہے۔
اور پھر درسن فقیہ نے بھی واضح کر دیا کہ ریاست عثمانیہ کے اعلان کی خوشی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور اس کے حبیب کی سنتوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ہے۔ جبکہ سلطان مسعود نے جس درد اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ عثمان غازی کو الگ ریاست کے اعلان کی اجازت دی، تو یہ وہی درد تھا جو سلطان آل پرسلان اور سلطان ملک شاہ اور سلطان سلمان شاہ جیسے لوگوں کے قائم کردہ سلطنتوں کے زوال کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں آیا۔ اور واقعی سلطان مسعود نے عثمان بے کو اجازت دے کر بڑی قربانی دی ہے۔ لیکن جس طرح تاریخ میں وہ واقعہ ہے کہ درسن فقیہ نے عثمان غازی کو اس ریاست کے قیام سے پہلے جن باتوں سے ڈرایا تھا اور وہ گفتگو تاریخ میں موجود بھی ہے، تو وہ اس طرح نہیں دکھائی گئی۔ جبکہ ناظرین اکرام، بائندر بے کو اس قسط میں 10 میں سے 10 نمبر دوں گی۔ ایک جینوئنلی اچھا اداکار، اور اگر محمد بوزدیگ تھوڑے سے مزید پیسے خرچ کریں تو یہ ڈرامہ اس سٹینڈرڈ کے اداکاروں سے بھر سکتا ہے، جس سے اس پروڈکشن کا معیار اتنا بلند ہو جائے گا کہ ہو سکتا ہے کہ دارالش ارطغرل کو تو نہیں لیکن اوینش بیوک سلجوقلوں کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے۔ بہرحال اس قسط کی وجہ سے آسکر ایوارڈ بائندر بے کو ملنا چاہیے، جس نے عثمان بے کے ایلچی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور ہم بائندر بے کا ہلا ہلا اور توبہ استغفر اللہ مس کریں گے۔ بائندر بے ہی تھا جس نے حق کا راستہ پا لیا اور جیت گیا، اور ہمارا تو نائمان کے معاملے میں بھی یہی خیال تھا، لیکن وہ بدقسمت نکلا اور قربانی کے بکرے کی طرح ذبح ہوا۔ بائندر بے کا کردار واقعی اس سیریز میں ری انوینٹ کیا گیا اور مداحوں کے دلوں میں اس کردار کی عزت بیٹھ گئی۔ جبکہ کمانڈر سلوانوس کے بارے میں لوگ کہتے رہے کہ یہ احمد آلپ ہے، لیکن میں نے اس بارے میں بات تک نہیں کی، کیونکہ احمد آلپ اتنا گورا چٹا اور ایسے نقوش کا نہیں تھا کہ وہ بڑا ہو کر وہ ایک دم سے بازنطینی نقوش کا بن جاتا۔ اس قسط کی ایک اور خوبصورت چیز عثمان بے کا اپنے آلپس کو کلے حوالے کرنا تھا، اور اس طرح یہ پیغام دیا گیا کہ صبر، جستجو اور سچی دوستی اپنا پھل ضرور لاتی ہے۔ بران بے شک خیالی کردار ہے، لیکن ہمیشہ عثمان بے کے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا رہا، اور کونر آلپ کو تمام سیزن میں جس طرح نظر انداز کیا گیا تو اس قسط میں انہیں بھرپور پرفارمنس کا موقع دیا گیا، جبکہ ات بڑنو کا گاؤں جیرکوتائے کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہاں مجھے ترگوت آلپ کی کمی بہت محسوس ہوئی، جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بھی محسوس ہوئی ہوگی۔ تو اگر میں سیزن 4 کو سامنے رکھتے ہوئے عثمان بے کے آلپس کو ریٹنگ دوں تو پہلے نمبر پر بوران آلپ، دوسرے نمبر پر کونور آلپ، تیسرے نمبر پر تورہان آلپ، نمبر 4 پر جیرکوتائے اور نمبر 5 پر بائسنگر بے کو رکھوں گی۔ لیکن فائٹ، ٹیکنیک اور طاقت کے حساب سے سب سے پہلے نمبر پر تورہان آلپ ہے۔ اور ناظرین اکرام، کونر آلپ کے حوالے سے جو خبر ملی تھی کہ وہ یہ سیریز چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو اس حوالے سے ابھی بھی کوئی واضح صورتحال نہیں ہے، اور فی الحال تو یہی سننے میں آ رہا ہے کہ محمد بوزدیگ نے انہیں روک لیا ہے، اور امید ہے کہ محمد بوزدیگ انہیں سیزن 5 میں اچھا سکرین ٹائم دیں گے۔ کیونکہ کونر آلپ کے جانے کے بارے میں کوئی واضح صورتحال نہیں ہے تو معاملہ 50-50 پر ہے۔ اگر کونر کو ڈرامے میں رکھنا ہے تو محمد بوزدیگ نے چونکہ ایک کلے کی حکومت دے دی ہے تو اس لیے ان کا کردار مزید مضبوط بھی ہو سکتا ہے، اور یہی چیز ان کے خلاف بھی جا سکتی ہے کہ کلے کا حاکم بنا کر انہیں دکھایا ہی نہ جائے۔ اور بالا خاتون کے ساتھ سین میں عثمان بے کی گھڑ سواری کی داد نہ دینا زیادتی ہوگی۔ محتشم یزل میں جب براک اوزجویت اداکاری کر رہے تھے تو کئی بار گھوڑے سے گر گئے تھے، لیکن اب انہیں اپنے گھوڑے اور خود کو بہترین طریقے سے کنٹرول کرنا آ گیا ہے۔ اور ناظرین اکرام، اگر ملعون خاتون کے سینیریو کی بات کریں تو سب کو یہی لگ رہا تھا کہ ملعون خاتون کو کسی طرح شہید کر کے کردار ختم کر دیا جائے گا، لیکن لگتا ہے کہ رائٹر کا الگ اوپینین ہے، اور اس بات کو مداحوں کے لیے سرپرائز رکھ دیا گیا ہے کہ اگلے سیزن میں ملعون ہوگی یا نہیں، یا پھر کسی اور نئی اداکارہ کو ملعون کے طور پر لایا جائے گا۔ لیکن سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ملعون خاتون اگلے سیزن میں نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں بتایا جائے گا کہ وہ طاعون سے مر گئی۔ اور اس کے علاوہ ملعون خاتون کا اورہان کے ساتھ سین ایک طرح سے فیئر ویل سین تھا۔ یلدیز چاگری جب اس ڈرامے میں آئی تھی تو مجھے اس کی اداکاری کے بارے میں کچھ زیادہ امید نہیں تھی، لیکن اس نے وقت کے ساتھ اپنے کردار کو ریفائن کیا اور اس لیول تک جا کر کیا کہ اس کردار کو آرٹیفیشل رومانٹک سینز کی ضرورت نہ رہی۔ وہ ایک ذمہ دار عورت کے طور پر سامنے آئی جو بے وقت اپنی فیملی کو بھی ٹائم دیتی تھی اور اپنے شوہر کی جاگیر کی بھی حفاظت کرتی تھی، اور ہر مشکل موقع پر اس نے کبھی بھی اپنے شوہر اور رعایا کا ساتھ نہ چھوڑا۔ اور یوں 3 سیزنز تک یلدیز چاگری نے دولت انا ملعون خاتون کا کردار زبردست انداز میں پیش کیا، اور اس کے مقابلے کی صرف اس سیریز میں سلجن خاتون ہی تھی۔ اور اورہان کا ملعون کے ہاتھ کو آخری بار چومنے کا مطلب یہی تھا کہ ریاست اپنی دولت انا کے ہاتھ چوم رہی ہے۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھا روشنی لائٹ کی طرف سے اس قسط کا ریویو۔ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔